بولا نہیں جاتا. یہ اسلام کے خلاف نظام ہے. مسلمان کو کفر کے نظام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. زندگی کے کسی دور میں نماز قضا ہوگی. اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جن کی نماز قضا ہوگی اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ توبہ طائب ہوئے اور نمازیں شروع کر دی. یہ توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. قضائے عمری کا شریعت میں صحیح احادیث سے کوئی تصور نہیں ملتا. عید میلاد النبی کرنا چاہیے یا نہیں؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانا چاہتے ہیں، پہلے یہ تو دیکھیے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ عمل کیا ہے. تو ہمیں بھی حدیث دے دیجئے، ہم بھی کر لیں گے، آپ بھی کیجئے. یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ محدثین نے منایا، نہ ائمہ دین نے منایا. یہ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کا آغاز کیا. یہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 650 سال بعد شروع ہوئی. یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے نام پر مولویوں کے کھانے کا ڈھونگ ہے. جہیز حرام ہے یا حلال؟ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے. مسلمان لڑکی کے باپ پر اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی جگہ اس کا نکاح کر دینا، یہی ذمہ داری ہے. باقی جہیز کا سارا معاملہ، گھر کا ساز و سامان، وہ لڑکی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ لڑکے کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی. درست ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے. باقی کیا اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کچھ صوفیاء یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وجود بخش دیا گیا تھا. اس وقت وجود، کچھ صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود بخشا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. عالم کی پیدائش تو چند ہزار سال کی ہے، ان کائنات کی پیدائش 15 ارب سال کی ہے، جو سائنسدان کہہ رہے ہیں پیدائش. ورنہ اللہ کہتا انہ لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے، وہ کی کہانی نہیں ہے. کاف
فرماتا ہے آپ تم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ لفظ کاف یہ بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کوئی نہ تھے اور اللہ اپنے نبی کو وجود دے چکا تھا. وجود بخشا، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے لیے نبوت واجب ہوئی، کیا معنی؟ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ اللہ کے علم میں نبی تھے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبوت ملنی ہے. لیکن کیا ان کو وجود ملا؟ وجود ان کو اسی وقت ملا جب وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. توحید حاکمیت کیا توحید کی اقسام میں سے ہے؟ توحید حاکمیت کہہ لیں یا توحید عبادت کہہ لیں، جی یہ توحید کی اقسام میں سے ہے. جو آدمی تاش کھیلتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ تاج پہ پیسہ لگا کر کھیلتا ہے، جوا کی شکل بناتا ہے، حرام ہے. ویسے بھی کھیلتا ہے تب بھی یہ عمل درست نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے اور اس گندے کھیل کی طرف نسبت بھی درست نہیں ہے. جو شخص شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پر معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس عمل سے انسان کو دور رہنا چاہیے. جو آدمی فاتحہ خوانی کرتا ہے یا قل یا 40واں کرتا ہے، فاتحہ خوانی ہو یا قل ہو یا 40واں ہو یا 10واں 30واں ہو، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. دلیل جٹاکی موٹی سی دوں جو آپ کی عقل میں آ جائے. 3، 7واں 9واں 10واں 40واں قل برسی کرنے والوں سے پوچھو مولانا صاحب 3 کی عربی کیا ہے، 7ویں کی عربی کیا ہے، 9ویں کی عربی کیا ہے، 40ویں کی عربی کیا ہے. اگر یہ اللہ کے نبی نے بنائی ہوتی، شریعت اسلامیہ میں ہوتی، نبی نے ہمیں بتائی ہوتی، تو اس کا اصل نام تو عربی میں کچھ ہوگا نا، پنجابی میں جو مرضی نام رکھ لو. لیکن یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رفعین کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں. جو نماز کا مذاق اڑائے اس کا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی پردے کا مذاق اڑائے، کوئی رفعین کا مذاق اڑائے، یہ کفر ہے. یہ انسان کو خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے. تو زندگی میں کبھی بھی دین اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق نہ اڑائیے. یاد رکھیے، ایک شخص دین اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کرتا، یہ گناہ گار ہے. ایک داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتا، یہ گناہ گار ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہے. لیکن جو پردے پہ طنز کرے، جو داڑھی پہ طنز کرے، جو سنت رسول پہ طنز کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو یہ مذاق اڑانا اس کو وادی کفر تک لے جاتا ہے. جیسے تبوک کے سفر کا واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے پیٹو، بزدل، باتونی. تو ایک نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن، میں تیری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں. اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تو جبرائیل پہلے ہی آگے تھے. اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، وقت گزاری کر رہے تھے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اب معذرت پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. تو شریعت اسلامیہ کی کسی چیز کا مذاق آپ کو وادی کفر تک لے جا سکتا ہے. ایک سنت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور اس سنت کا مذاق اڑانا ہو سکتا ہے ایمان ہی انسان کے پلے میں نہ رہے. اور جو کہتا ہے کہ آپ مکھیے مارتے ہو یا مکھیے اڑاتے ہو، انہیں کو ایک دفعہ تو آپ بھی مارتے ہو نا، آغاز کرتے ہوئے تو آپ بھی اڑاتے ہو، اس وقت آپ کیوں اڑاتے ہو؟ اگر وہ اس وقت مکھیے نہیں ہے تو بعد میں مکھیے کیسے بنی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی سلام دیتا ہے، دوسرا آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جی جو اسلام کا کہ کسی عمل کا، وہ سلام کا مذاق ہو یا کسی اور عمل کا، یہ اس کو ضرور خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عورت سے شادی کرے جو بچے زیادہ دینے والی. جی ایک روایت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کیا جائے. اس سے تعلیم